دنیا میں انسان کو جب خوشی ملتی ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، کامیابی ملتی ہے، وہ کاروباری ہو، وہ گھریلو ہو، وہ اس کی ذاتی زندگی سے متعلق ہو یا کسی چیز سے متعلق بھی ہو، فطرت نے یہ چیز اس کے اندر رکھی ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے اور پھر اس خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اچھے کھانے کی صورت میں ہو سکتا ہے یا کسی بھی طریقے سے، کسی بھی جائز طریقے سے اسے اپنی خوشی کا اظہار کرنے کی اجازت ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنا ایک مومن کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ یا آپ کی پیدائش پہ خوشی مناتا ہے تو یہ چیز، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جب بھی کسی انسان کو کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے یا کوئی کامیابی ملتی ہے تو اس کے دل کے اندر جو ہے وہ خوشی پیدا ہوتی ہے، مسرت پیدا ہوتی ہے، اور وہ پھر اس کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہے۔ دین اسلام یہ مکمل دین ہے۔ اس میں جہاں پر ہمارے لیے عبادات مقرر کی گئی ہیں، وہاں پر ہمارے لیے غمی اور خوشی، ان دونوں مواقع کے معاملات بھی جو ہیں اس کی بھی حد بندی کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ غمی اور خوشی کے موقع پر ہم وہ کام کریں گے جس کی شریعت میں اجازت ہے۔ اگر شریعت کے اندر وہ ممنوع عمل ہے تو ہم ہرگز وہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کو خوشی ہوئی ہے، مثلاً جیسا کہ آپ نے کہا کہ بچہ پیدا ہوا ہے یا نوکری ملی ہے اس کو، یا کوئی اس کے گھر میں کوئی امتحان میں پاس ہو گیا ہے کوئی بچہ اس کا، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی خوشی ہو سکتی۔ اب وہ اس کی آڑ میں اگر کوئی غیر شرعی کام کرنا شروع کر دے، وہ تو غلط ہے۔ ڈول ڈمکا شروع کر دے، وہ ناچ گانے والوں کو بلا لے، یا کوئی اس طرح کی فضول خرچی جو ہے وہ شروع کر دے، شریعت نے اس کی اجازت ہرگز نہیں دی۔ ٹھیک ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ خوش ہونا اور خوشی منانا، ان دونوں کے اندر جو ہے یہ فرق ہے۔ اچھا۔ خوش ہونا یہ فطرتی چیز ہے، لیکن آگے اس کا اظہار جو ہے اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ غیر شرعی معاملہ جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی منانا جائز ہے، لیکن اس میں غیر شرعی معاملہ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اب میں اس کی طرف جو ہے وہ آتا ہوں۔ اب آپ نے یہ بنیاد بنائی کہ جب دیگر مواقع پر ہم خوشی منا سکتے ہیں یا خوش ہو سکتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے اوپر ہم کیوں نہیں خوش ہو سکتے؟ بالکل۔ کیا مسلمانوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہی خوشی کا موقع ہے، یا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی بننا بھی خوشی کا موقع ہے؟ دونوں۔ قرآن مجید کا نزول بھی خوشی کا موقع ہے، بالکل۔ ختم نبوت کا تاج رکھنا بھی خوشی کا موقع ہے، معراج بھی خوشی کا موقع ہے۔ معراج بھی خوشی کا موقع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور یعنی غزوہ بدر میں آپ کو کامیابی ملی، مکہ فتح ہوا، وغیرہ وغیرہ، بہت سی خوشیاں جو ہیں، یعنی بہت سی کامیابیاں جو ہیں وہ آپ کو ملی۔ کیا وجہ ہے کہ یہ احباب اپنے اس اصول کو یہاں پر لاگو نہیں کرتے؟ اچھا۔ فرق کیوں کرتے ہیں؟ صرف جشن میلاد کو ہی منانا کیوں ضروری سمجھ؟ اگر یہ اصول صحیح ہے کہ ہر خوشی منانی چاہیے، ہر خوشی منانی چاہیے، اچھا، پھر تو ہر جگہ پر ایسا ہونا چاہیے۔ بنا کر دیکھ لیں، جب پورا سال اس طرح گزارے گا تو خود بخود جو ہے ان کو سمجھ آ جائے گی ہر کہ دن کوئی نہ کوئی اسلام میں کوئی نہ کوئی خوشی کی چیز، وہ خبر کوئی نہ کوئی مل جائے گی آپ کو۔ تو جب پورا سال جو ہے وہ ڈول ڈمکا ہوگا اور باجے گاجے ہوں گے اور چھٹی ہوگی وغیرہ وغیرہ، جو بھی طریقہ کار ہے، تو خود بخود انہیں سمجھ آ جائے گی کہ کرنا کیا ہے۔